حاسدین کو تکلیف بہت ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، اپنے منہ پہ تماچے ماریں یا اپنا سر دیوار سے ٹکرائیں۔ آگ ہے، جلے جا رہے ہیں۔ انہیں بالکل سب سے بڑا مسئلہ انہیں یہ ہے کہ نہ وہ کسی جاگیردار کا بیٹا ہے، نہ وہ سندھ کے کسی وڈیرے کا لخت جگر ہے، نہ وہ پختونخوا کے کسی خان سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، نہ وہ بلوچستان کے کسی سردار کا جو ہے وہ چشم و چراغ ہے، نہ کسی بڑے گدی نشین اور پیر فقیر کا نور نظر ہے، اور نہ اس کے اوپر جو ہے کسی اینکر نے جو ہے وہ کوئی مہربانی کی ہوئی ہے، اس کو پروموٹ کیا ہوا ہے، اور نہ کسی پارٹی نے اس کے لیے جو ہے وہ کوئی کمپین کی ہوئی ہے۔ وہ حاسدین کو سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیسے گیا۔ اگر جو ہے یہ کوئی نو دولتیہ ہوتا، اوورسیز پاکستانی، اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوتا، پھر بھی وہ ہضم کر لیتے، لیکن ایک عام پاکستانی جس کی کل کی ابھی بات ہے، جس کے شب و روز کو سب جانتے ہیں، جو راولپنڈی کے ڈھیری حسن آباد میں ایک سید خاندان، عام سفید پوش خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جس کے والد جو ہیں وہ کوئی فیکٹری کے مالک نہیں تھے، کوئی انہوں نے امپائر کھڑی نہیں کی ہوئی تھی، وہ ایک استاد کا بیٹا، وہ استاد بھی وہ جس نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، پھر ان کی دوسری تعلیم شروع ہوئی، اور وہ اپنی محنت کے ساتھ جو ہے اور اپنی صلاحیت اور قابلیت کے لحاظ سے وہ فوج میں چلا گیا، اور جب پریزیڈنٹ ہاؤس میں اس کے بارے میں پڑھا جا رہا تھا کہ جب وہ اعزازی تلوار لے کر منگلا کی اکیڈمی سے نکلا، تو تب جو ہے وہ اس کے بارے میں جو اساتذہ نے لکھا اس کے بارے میں وہ پڑھنے کے لائق ہے، اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ آنا چاہیے۔ تو ایک عام پاکستانی کو پاکستان کی قومی فوج نے اس کی صلاحیتوں اور اہلیتوں کے اعتبار سے اس کو نکھارا، اس کے جوہر کو نکھارا، چمکدار پیدا کیا اسے، وہ جو ہیرا تھا اسے تراشا، اور وہ اپنی جگہ بناتا گیا، اور جس کا راستہ روکنے کے لیے حاسدوں نے اور دشمنوں نے کیا کچھ نہیں کیا، یعنی اگر ان کا بس چلتا تو وہ اس کے اوپر کوئی جان لیوا حملہ بھی کر دیتے، اس حد تک وہ دشمن تھے، جو اس کے والدین کو گالیاں لکھواتے رہے، جو اس کی فیملی کو ٹرولنگ کرتے رہے مسلسل، اور جو آج بھی جل رہے ہیں، جو کبھی کہتے ہیں وہ خود ساختہ ہے، کبھی کہتے ہیں وہ تو قائد اعظم بھی بن سکتے تھے، یعنی ان کے اندر آگ ایک ایسی بھڑکی ہوئی ہے، خدا نے انہیں ایک ایسی آگ میں ڈال دیا ہے کہ وہ مسلسل اسی آگ میں جل رہے ہیں، وہ اندر سے اندر ہی ان کا سارا جسم، ان کا روح، اس طرح ان کے چہروں کے اوپر اس طرح جو ہے وہ یوں لگتا ہے جیسے ابھی یہ پھٹ پڑیں گے چہرے، ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، اس طرح لال ہوئے جو ہی فیلڈ مارشل آسم منیر کا نام آتا ہے تو ان کو فیلڈ مارشل، پہلے آرمی چیف ہضم نہیں ہو رہا تھا، پہلے تو ISI کا سربراہ ہونا جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا تھا، پھر آرمی چیف ہونا ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اب اللہ نے شان بڑھائی تو وہ فیلڈ مارشل جنرل آسم منیر ہو گئے۔ اب یہ فیلڈ مارشل ان سے ہضم نہیں ہو رہا، انہیں پتہ ہے، وہ کہتے ہیں لو جی کون سی جنگ جیتی ہے حافظ صاحب نے، جنرل آسم منیر نے کون سی جنگ جیتی ہے، اس کا پتہ کرنا ہو تو آپ انڈین میڈیا دیکھیں نا، آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ کون سی جنگ جیتی. آپ بین الاقوامی اخبارات پڑھیں. اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے ISPR کے موقف کو یا حکومت کے موقف کو تو آپ بین الاقوامی میڈیا کو دیکھ لیں, اس میں پڑھ لیں کہ کون سی جنگ جیتی ہے. آج خدا نخواستہ اگر یہ ملٹری لیڈرشپ نہ ہوتی اور افواج پاکستان, تینوں افواج پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یہ یکسوئی آپس میں ہم آہنگی نہ ہوتی اور سیاسی لیڈرشپ میں اور ملٹری لیڈرشپ میں ایک پیج پر نہ ہوتے, تو جتنے صرف میزائل مار دیے تھے 6 اور 7 مئی کی رات کو بھارت نے, دشمن نے, اگر وہ میزائل جو ہے وہ اس ملک کے اوپر چل جاتے تو آج آدھے ملک میں آگ لگی ہوتی. اور جو پھر 10 مئی کو کیا اور جو پھر ڈرون آئے, اگر وہ ڈرون گرائے نہ جاتے تو کیا حشر ہوتا. اور اگر 10 مئی کے جو ہے وہ واقعات ان کو ہونے دیا جاتا خدا نخواستہ اور پاکستان ان کو روک نہ پاتا, تو پھر یہاں پر پاکستان کے اندر ایک شکست تو تھی ہی, ایک عجیب افراتفری ہوتی اور ہر پاکستانی جو ہے وہ بھی غم سے نڈھال ہوتا اور ہماری رہی اور بچی کھچی جو معیشت ہے وہ بھی دفن ہو جاتی. اور یہ جو کہتے ہیں نا 3 ٹکڑے ہو جاتے پاکستان کے, تو واقعی وہ 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے اگر حافظ عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف نہ ہوتے, تو خاکم بدہن تمہاری یہ خواہشیں جو ہیں وہ پوری ہو چکی. آج اگر مودی چیخ کہہ رہا ہے کہ تم نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا, اور اگر آج جو ہے وہ جتھوں کی صورت میں وہ پوری دنیا میں جا کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, اور آج کشکول ان کے ہاتھ میں تھما دیا جو ہے وہ فیلڈ مارشل نے کہ وہ جا کر آپ رائے کے لیے اور اپنی ہمدردی کی بھیک مانگنے نکل کھڑے ہوئے ہیں. اتنی بڑی معیشت, وہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی 4تھی بڑی معیشت ہیں, اور 70 ملکوں کا انہوں نے پلان کیا. 50 ملکوں نے تو انکار ہی کر دیا ہے کہ آپ یہاں تشریف نہ لائیں, ہمیں آپ کے موقف کا پتہ ہے. یہ ایک شکست جو زمینی شکست دی, اور دوسری شکست جو فضائی شکست دی, اور تیسری شکست جو سفارتی شکست کی صورت میں نکل رہی ہے. آج اگر بنگلہ دیش کو جرت ہوئی ہے کہ وہ دفاعی معاہدہ ختم کر دے, تو اس کے پیچھے بھی فیلڈ مارشل حافظ محمد عاصم منیر کی شخصیت ہے, اور پاکستان ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ چھوٹے ممالک اس خطے کے جو ہے ان کو جرت ہو رہی ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کی بنیاد پر جو ہے وہ معاہدے کریں. اور ایسے ہی جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہاتھ پکڑ کر ترکی کا صدر جو ہے وہ ساتھ نہیں چلتا, اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے. اور بار بار جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں چائنا جو ہے وہ اس نے اسلحہ اور بھی بہت سے ملکوں کو دیا ہوا ہے اور جدید ترین بھی دیا ہوا ہے, لیکن چائنا کہہ رہا ہے کہ یہ اسلحہ چائنا کا بھی تھا, اور جو پاکستان اور چین نے مل کر بنایا ہے اس میں سے بہت سا حصہ اس اسلحے کا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اسلحہ چلانے والے تھے, مین بیہائنڈ میشینز اور پائلٹ, اور ہمارے وہ جو میزائل پھینکنے والے تھے, اور جو ہمارے بارڈر پر اور ہماری کنٹرول لائن پر جو ہمارے کمانڈرز تھے, اور جو ہمارے بریگیڈیئرز تھے, جرنیل تھے, جو ہمارے سپاہی تھے, کاش کہ ان کی جو ہے وہ جلد ویڈیو آ جائے, آپ کو ان کا جذبہ پتہ چلے گا کہ جذبہ کیا تھا. تو یہ جذبے, اور ایک بات یاد رکھنا, پاکستانیوں کے لیے ایک ملک سے بڑھ کر ایک عشق ہے.